بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ موجود ہوں خیبر پختونخوا اسمبلی کے احاطے میں۔ جمعیت علماء اسلام کے رکن صوبائی اسمبلی ریاض شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاہین صاحب کرم سے منتخب ہوئے ہیں۔ ریاض صاحب، کیا صورتحال ہے؟ ایک تو دعویٰ کیا گیا تھا 7 روزہ سیز فائر کا، پھر اس میں 3 دن کی توسیع دی گئی اور پھر کہا گیا کہ جی 10 دن کے لیے سیز فائر ہے، لیکن اس دوران بھی ناخوشگوار خبریں آتی رہیں کہ جی دونوں فریقین کے مابین فائرنگ کا سلسلہ جو جاری ہے اس میں مزید جانی نقصان ہوا ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی کوہاڑ تک جا سکے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا اور سیاسی جرگہ بھی کوہاڑ تک ہی جا سکا ہے، کرم کے اندر کی کیا صورتحال ہے؟ میں اس کے اوپر بھی شکر کروں گا کہ آج کل جو حالات ہے سیز فائر ہے وہ 10 دن کے لیے، اس سے پہلے جو آپ نے ذکر کیا بیرسٹر سیف وزیر اطلاعات جو ہے اور وزیر قانون آفتاب عالم صاحب چیف سیکرٹری آئی جی وہ آئے تھے، اس نے کہا تھا امن تیگا کی مطلب اس نے سیز فائر کے لیے 7 دن مانگے تھے، ہمارے طرف سے بھی دیا گیا تھا، اپر کرم پرا چنار کی طرف سے بھی، لیکن درمیان میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے اس میں بھی تقریباً ان 2 دنوں کے اندر تقریباً 20-22 جو ہے اس میں قتل ہو گئے بندے اور کچھ زخمی ہو گئے۔ تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ جب 2 دن پہلے آیا تھا، اسی دن رات کو ایک جگہ پہ ہو گیا سیز فائر، اور پھر دوسری جگہوں پہ جو مقبل اور تری منگل اس میں دوبارہ الحمدللہ آج کل 10 دن تک سیز فائر ہو چکا ہے۔ لیکن بھائی جان میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ 2 جنگوں کے درمیان وقفہ ہے، یہ 10 دن کا وقفہ ہے، چاہے 1 مہینے کے لیے ہو، کوئی اس کے لیے مطلب امن کے لیے کہ امن آ جائے اور ہم ایک ہو جائے پہلے کی طرح، جس طرح ہمارے 2007 میں حالات اس طرح تھے کہ ہمارے لوگوں میں اس طرح شیعہ سنی اس طرح تھے کہ آپس میں رشتے بھی ہو چکے تھے ان دونوں کے درمیان، بعد میں حالات اس طرح ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے کا نام تک برداشت نہیں کر سکتے، ہم گستاخیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے امہات المؤمنین کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں، تو ہم گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو حالات بہت زیادہ کشیدہ ہے، سوچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت اور جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں وہاں پر، جو گورنر خیبر پختونخوا بھی آیا تھا، کہ اللہ کرے کہ اس میں یہ کوشش کرے کامیاب ہو جائے۔ ٹوٹل شہادتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جب سے وہ کانوائے کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بگن بازار پہ حملہ ہوا، لوگوں کی دکانوں کو بھی جلایا گیا، مکانات کو بھی جلایا گیا، وہ کانوائے سے لے کر اب تک جو دونوں فریقین کے مابین جھڑپیں ہیں، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں اور کتنے لوگ زخمی ہیں؟ میرے خود اپنے علاقے کے وہاں پر، کیونکہ میں وہاں کا باشندہ ہوں، جو سرکاری رپورٹ ہے اس میں تو 132 شہداء اور 188 کے قریب زخمی۔ میں خود جو میرے سوچ کے مطابق اور وہاں پر جو قتل ہو چکے ہیں 200 سے اوپر ہے، تقریباً 260 کے قریب ہے، اور اسی طرح 300 سے زیادہ 400 کے قریب اس میں زخمی ہو چکے ہیں، اور تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کیوں اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو یہ جب اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں تو ان کے جنازے پھر ہو سکے اس طریقے سے جس طریقے سے ہونے چاہیے تھے؟ کچھ کے جنازے ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی تک لاپتہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ڈاکٹر ہے طلا محمد جو ہے، ابھی تک اس کا لاش نہیں ملا ہے۔ ہم اس میں اس طرح بھی ہو چکے ہیں کہ جب بازار میں کسی کو تقریباً کچھ لوگ تھے اس کا شناخت بھی نہیں ہو سکے کیونکہ اس کو جلایا گیا تھا، اور اسی طرح کچھ پارا چنار میں جو کنوائی کے اوپر اٹیک ہوا تھا، 7 بندوں کو جو خروٹی قوم سے تعلق رکھتے تھے، کچھ ایک عالم بھی تھا جو آپ نے شاید بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، مجبوراً کہوں گا کہ وہ آرمی کے ایک چیک پوسٹ پر ایک مولوی کا سر رکھا گیا تھا۔ اس طرح کچھ لوگ ہیں کہ ابھی تک وہ لاپتہ ہے۔ لاپتہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ کہا گیا تھا کہ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ تو تبادلہ ہو گیا تھا، ایک دوسرے کو قیدیوں کی اور لاشوں کی واپسی بھی ہو گئی تھی میرا خیال ہے۔ بالکل، اس میں اس طرح ہوا تھا کہ جب لڑائی ہوئی تھی بگن بازار سے، کچھ طلا محمد جو ہے جو ڈاکٹر تھا، اس کی ایک ڈاکٹر بیٹی تھی اور ایک اور بیٹی، ایک اس کی بہن تھی، ایک اس کی بیوی تھی، اس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تو وہ اس کے بعد اہل سنت والوں نے بھی 6 عورتوں کو اپنے پاس لایا، ایک اس کے ساتھ گودر ایک علاقہ ہے وہاں اس کے وہ لوگ نکل رہے تھے کیونکہ وہ اہل سنت کے درمیان ہے، اس کو راستہ دیا گیا، راستے میں پھر 6 عورتوں کو اور ایک آدمی کو
جس طرح طلا محمد کے نام سنا تھا کہ وہ اس کو زندہ لے کے گیا ہے، تو اس کے بدلے ان کو یہاں پر لے کے آیا، تو اس کا تبادلہ تو ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک طلا محمد اور اس طرح کی کئی ہے، خاص کر کے خروٹو کا جو میں نے ذکر کیا، اس میں 2 بندے جو ہے ابھی تک لاپتہ ہے، اور اسی طرح اور کچھ لوگ ہیں ابھی تک، ابھی آہستہ آہستہ کچھ عورتوں کا ابھی پتہ چلتا ہے، لیکن وہاں پر لاشیں موجود ہے، لیکن اس کو اتنا وہ کیا ہے کہ ابھی تک وہ اپنے علاقے، اپنے گھر والے جو ہے اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، کیونکہ اس کو آگ میں جلایا گیا ہے۔ ریاض شاہین صاحب، جھگڑا جو بھی ہو، لڑائی جس مسئلے کے اوپر بھی ہو، ٹھیک ہے، فریق جس نظریے جس عقیدے سے بھی تعلق رکھتا ہو، کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے پشتونی علاقوں میں ایسا ہوا ہو کہ جی ایک دوسرے کی خواتین کو ہم نے یرغمال بنا لیا ہو؟ یہ پہلے مرتبہ کرم میں ہو چکا ہے کہ ہم نے عورتوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، 6 ماہ کے بچوں کو بھی ہم نے نشانہ بنایا ہے، ہم نے حاملہ عورتوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ یہ صرف اور صرف کرم کے لوگوں کے ساتھ، یہ کرم کے لوگوں نے آپس میں اہل سنت اہل تشیع کے درمیان یہ ہوا ہے۔ ہم لوگوں کے سروں کو کاٹتے ہیں پھر چیک پوسٹوں پر رکھتے ہیں، یہ انسانیت تو نہیں ہے۔ اور شاہین صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ اصل میں واقعی زمین کا کسی پہاڑی کا تنازع ہے؟ یہ زمین کا تنازع اگر ہوتا 1983 میں کیوں ہوا ہے، یہ 1981 میں کیوں ہوا تھا، یہ 1996 میں کیوں ہوا ہے؟ حل کیا ہے اب شاہین صاحب؟ وہ جو ایک معاہدہ مری کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اس معاہدے کے حوالے سے ذرا بتائیے، کیا وہ حل ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے یہاں سے قرارداد بھی اس کا پاس کیا ہے، ہم دونوں نے علی حدی، کیونکہ ضلع کرم میں 2 MP ہے، PK 95 سے علی حدی ہے، PK 95 سے میں ہوں، اور PK 96 سے علی حدی ہے، ہم نے دونوں کٹی قرارداد میں ہم نے پاس کیا معاہدے کے اوپر۔ اگر اس کو امپلیمنٹ کیا، اس میں سب سے بڑی شک یہ ہے کہ پارا چنار میں جتنے بھی اہل سنت کو اپنے علاقوں سے دخل کیا ہے اور ان کو اپنے علاقوں میں آباد کیا جائے گا، اور جتنی اہل تشیع ہے، جس طرح لوور کرم میں سیدانو ایک گاؤں ہے سیدانو کلے، وہ ابھی تک آباد نہیں ہے، اور نیچے جو تھے جردوال اور ضلع میں وہ تو آباد ہے، لیکن اہل تشیع میں سیدانو کلے اور کچھ صدی میں جو 1988 میں اس کو بے دخل کیا گیا تھا، ان سب کو اپنے اپنے جگہوں میں آباد کر لے تو ہم ایک دوسرے کی ضمانت ہو جائیں گے، اور جتنی بھی زمینی ہے، جتنے بھی اس وقت زمینوں پہ قبضہ ہوا تھا اور ابھی تک جو ہو رہا ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے حوالے کر دیں تو بالکل ہم ایک دوسرے کی ضمانت ہوں گے اور بالکل لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ اور یہ میں نے سنا ہے کہ آج بھی بڑی شاہراہیں، بڑی سڑکیں جو ہیں وہ بند ہیں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں خود جب آپ کتنی مرتبہ گئے اس سارے فسادات کے دوران؟ اس فسادات کے درمیان میں 2 مرتبہ گیا ہوں۔ کس راستے سے گئے تھے؟ میں پہاڑوں کے راستے سے، دوابہ کے ایک راستہ ہے ہمارے لیے کھلا ہے، لیکن وہاں پر اتنا بڑا رسک ہے کہ وہاں پر TTP کے لوگ بھی موجود ہیں، رسک لوگے تو آپ کرم پہنچ جاؤ گے، اور پارا چنار کے لیے، پارا چنار اپر کرم اہل تشیع کے لیے راستہ بند ہے، وہ اس لیے کہ نیچے وہ جب آتے ہیں تو اس کے لیے راستہ بند ہے، اور وہ پہلے جب 2008 میں تھا وہ افغانستان کے تھرو آتے تھے، آج کل جو ہے طالبان کا ادھر حکومت ہے، اس کے لیے روڈ بند ہے، لیکن وہاں پر 3 منزل کیا آپ نے فرمایا طالبان کی حکومت ہے وہاں پہ؟ طالبان کی حکومت افغانستان میں ہے، تو اس وقت کرزئی تھا، اس کے لیے راستے کھلے تھے، اور وہ افغانستان کے تھرو یہاں ترخم کے تھرو آتے تھے۔ اب وہاں پر اہل تشیع کے لیے بھی روڈ بند ہے، اہل سنت کے لیے بھی روڈ بند ہے۔ اہل سنت وہاں پر بشہرہ جو 400 گرانوں پر مشتمل ہے، اور اسی طرح تریمنگل جو 300+ گرانوں پر مشتمل ہے، اور اسی طرح مقبل جو 700 گرانوں پر مشتمل ہے، وہاں پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے لیے اپر کرم میں جتنی بھی لوگ ہیں سب کے لیے راستہ بند ہے۔ اچھا جی، تو وہاں پہ اس وقت کاروباری سرگرمیاں بازار کھلے ہوئے ہیں، میں نے سنا ہے کہ راشن کی کمی ہے، ادویات کی کمی ہے، اس طرح صورتحال ہے، بازاروں میں قلت پیدا ہو گئی ہے اشیاء کی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں سائڈوں پہ ہے، جس طرح میں نے بتا دیا کہ اہل سنت کے لیے بھی وہاں پر یہ تکلیف ہے اور اہل تشیع کے لیے بھی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کرم میں ایسے امن آ جائے کہ دوبارہ جس طرح 2007 2005 میں جو حالات تھے، خدا کرے کہ ہم لوگ پاکستان کے علاوہ جو دنیا ہے وہ ترقی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے چلے جائیں، ہم کو پیچھے دھکیلا جائے۔ 2007 میں جو حالات تھے، 2005 میں ہم جب اس وقت اسی طرح ہو جائے تو ہم نے ترقی کر لی، بس امن آ جائے گا۔ پھر اس میں آپ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کی جو کوششیں ہیں، وہ کوششیں آپ کو سنجیدہ لگتی ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، اور جو میں نے دیکھا ہے پرسوں جو میں خود موجود تھا، وزیر اعلیٰ صاحب جو آیا تھا، تو اس نے تقریر میں یہ کہا کہ یہ جرگی کے لیے میری ہیلی کاپٹر جو ہے یہ موجود ہے، اس میں وہ چلے جائے،
یہ تو اب تیسرا دن چل رہا ہے، اس میں کوئی عمل نہیں ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا کہ ہم دونوں طرف ادویات پوری کر لیں گے جتنی بھی ہے. ابھی تک وہ ادویات نہیں آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ ہم مورچوں کو مسمار کر لیں گے. مورچے اللہ کرے کہ اس کے اوپر عمل ہو جائے. یہ آفتاب علم خود بذات خود اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے کیونکہ وہ کوہاٹ ڈویژن سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اللہ کرے کہ اس میں یہ دونوں جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے پاکستان کی اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت خصوصاً، یہ ابھی تک ناکام ہو چکی ہے، فیل ہے. اللہ کرے کہ اس میں پاس ہو جائے. یا صاحب آپ کو یاد ہے متحدہ مجلس عمل قائم کی گئی تھی مولانا فضل الرحمان کی کوششوں سے، قاضی حسین احمد مرحوم کی کوششوں سے، اور اس MMA کے اندر تمام طبقات فکر کے جو لوگ تھے وہ شامل تھے. اس میں اہل سنت بھی تھے اور اس میں اہل تشیع بھی تھے، اور اس میں تمام جو دینی جو نظریات، مذہبی نظریات رکھنے والے جو گروہ یا تنظیمیں یا سیاسی جماعتیں تھیں وہ شامل تھیں. تو کیا اس طرح کی کوشش آج نہیں ہو سکتی کرم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے؟ بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب نے مجھے کال دی تھی جب وہ انگلینڈ جا رہا تھا علاج کے لیے، تو اس وقت مولانا صاحب نے ہمیں میسیج دیا کہ میں ادھر سے آؤں گا تو ہم ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ مجھے بتا دیں، اور آپ پھر اس طرح کر لیں اپنے ضلعی جماعت کے ساتھ بیٹھ جائے، پھر فاٹا کی جماعت کے ساتھ بیٹھ جائے. ابھی تک ہمارے فاٹا کا وہ اب اسٹرکچر موجود ہے. پھر صوبائی ضلع کے ساتھ آپ کابینہ کے ساتھ آپ اپنا یہ سارا کچھ شیئر کر لے، پھر میرے پاس آ جائے. تو ہم اسی طرح ہم نے کیا. مولانا صاحب کے پاس آگے مولانا صاحب نے کہا کہ میرے لیے مجھے کال آئی تھی ساجد علی نقوی نے کی، اور ساجد علی نقوی نے ایک بندے کا نام اس نے بتایا کہ وہ آیا تھا، اور جو MWM کا جو ابھی سینیٹر ہے وہ بھی میرے پاس آیا تھا. اس نے بار بار یہی ڈیمانڈ کی کہ ہم پہلے کی طرح ہو جائے. تو مولانا صاحب نے یہ کوشش جاری رکھی. اس نے ایک کوشش یہ کی کہ ہم فاٹا کے ایک جرگہ بنا لیں گے جمعیت کی طرف سے خود، اور فاٹا کی طرف ملکان مشران اس کی طرف سے بھی. تو جب مولانا صاحب نے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی تو دوسرے دن یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. تو مولانا صاحب اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے، اس نے کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ وہ بھی اس میں کامیاب ہو جائے. بہت شکریہ. ریاض شاہین صاحب کی باتیں آپ نے سنی. اللہ کرے، ان کی بھی آخری دعا یہی تھی کہ اللہ کرے کہ امن آ جائے. کرم جل رہا ہے، کرم میں آگ لگی ہوئی ہے. اس آگ پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، اور اس میں صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کے کردار کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں کا، مختلف مذہبی جماعتوں کا بھی کردار ہے. اور سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ کرم کے اپنے جو یہ دو فریقین ہیں ان کا ہے، ان کے جذباتی نوجوانوں کا ہے. یہ اگر سوچیں اور یہ اپنے علاقے میں اگر امن قائم کرنا چاہیں تو یہ امن قائم کر سکتے ہیں، پھر باہر سے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی. بہت شکریہ.